رمضان يا حبيب. محترم حضرات، دینی بھائی اور دوستو، یہ جو پروگرام رمضان کا خصوصی طور پر چل رہا ہے، پچھلی نشست میں فطرانے کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور فطرانے کی کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں۔ آج انشاءاللہ انہی کی تکمیل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے عمل کی، سننے کی، یاد رکھنے کی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ فطرانے میں کیا چیز نکالنا ہے، کتنا نکالنا ہے۔ تو بات آئی، نبی علیہ السلام نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک سا کھجور، تمر، یاد رکھیے گا تمر ہے، ایک سا تمر کھجور اور ایک سا شعیر کھانے پینے کی۔ احادیث میں عام طور پر انہی دونوں چیزوں کا تذکرہ ہے، یا پنیر کا تذکرہ آتا ہے، پنیر وغیرہ کا۔ گندم کا کوئی تذکرہ احادیث صحیحہ میں نہیں پایا جاتا۔ ایک نقطہ بھی یاد رکھیں، نہ چاول کا پایا جاتا ہے اور نہ تو گندم کا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں حجاز مقدس کے اندر ابھی گندم عام نہیں ہوا تھا، گندم نہیں پایا جاتا تھا۔ گندم کی سب سے زیادہ آمد جو مدینے میں ہوئی ہے، حجاز میں، عراق وغیرہ کے فتوحات کے بعد امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ اس وقت گندم آیا تو گندم کی روٹی کا استعمال اب شروع ہوا، تو اسی لیے اس وقت بھی صحابہ، تابعین، تقریباً 99% لوگ وہی ایک سا کا اعتبار کرتے رہے، یعنی ایک سا کھجور اور کھانے پینے کی چیزیں جس میں جو بھی تھا اور گندم بھی تھا۔ اس لیے آج بھی تقریباً سب کا خیال یہی ہے کہ ایک ہی کلو کا ایک سا کا اعتبار ہوگا، جو 2.5 پونے 3 کلو ہوتا ہے۔ چاہے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمت میں کمی بیشی ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کھجور کی قیمت زیادہ ہو، جو کی کم ہو، چاول کی زیادہ ہو، گندم کی کم ہو، تو بہرحال وزن کا اعتبار کیا جائے گا اور قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ چیز یاد رکھیے گا۔ تقریباً صحابہ کرام کا یہی عمل تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو سعید خدری اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے کہ ہم ایک سا نکالیں گے، تو ایک سا ان تمام چیزوں سے، کھانے پینے کی چیزوں سے نکالا جائے گا۔ اب نکالنے کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ فطرانہ ادا کرنے کا ٹائم کیا ہے، اس کا وقت کیا ہوگا، کب ادا کرنا چاہیے۔ تو انسان کو اس طرح سے ذرا اس پر بھی غور کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ فطرانے کا مقصد یہ ہے طعمۃ للمساکین، انسان فطرانہ ادا کرے تاکہ عید کے موقع پر غریب لوگ فطرہ کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کسی کے ہاں کھانے پینے کی، خوشی کی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کا عام دستور یہ تھا فطرانہ ادا کرنے کا کہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما اور ابو ہریرہ اور بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عید سے 2-3 دن پہلے فطرانہ لوگ نکال کر کے مسجد نبوی میں جمع کرا دیتے تھے۔ عید سے 2-3 دن پہلے فطرانہ لا کر کے مسجد میں جمع کر دیا جاتا تھا۔
کوئی 2 دن پہلے، کوئی 3 دن، کوئی 1 دن پہلے نکال کر کے عید کے پہلے پہلے جمع ہو جاتا تھا، اور عید کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تقسیم کرواتے تھے۔ یہ سب سے مستحب وقت ہے۔ باقی رہا کب سے دے سکتے ہیں، تو بات اہل علم نے کہا کہ آدھے رمضان کے بعد سے کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، 10 رمضان کے بعد دے سکتے ہیں، آخری ایام میں دے سکتے ہیں۔ بہرحال اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے، اور اس کو آپ اس انداز سے سمجھیں کہ فطرانہ عید کے موقع پر استعمال ہونا ہے، تو آپ فطرانہ اتنا پہلے دیں غریب کو کہ وہ غریب آپ کا دیا ہوا فطرانہ عید کے موقع پر استعمال کر سکے۔ نمبر 2، اتنا بعد میں نہ دیں کہ وہ عید میں استعمال نہ کر سکے، یا اتنا پہلے نہ دے دیں کہ ہاں استعمال کر لے تو عید کے موقع پھر اس کی پریشانی رہ جائے۔ تو اس طرح سے فطرانہ ادا کرنے میں آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، عید کے موقع پر خوشی اس کے گھر میں ہو اور اس کے استعمال میں آ جائے۔ ایک چیز تو ہو گئی۔ نمبر 2، جتنی احادیث ہیں سب میں فطرانہ ادا کرنے میں طعام دینا، کھانا دینے کا حکم آیا ہے۔ وہ چیزیں دے جو انسان کے کھانے پینے میں استعمال ہوں۔ پوری احادیث کو دیکھ ڈالیں، جہاں بھی ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پیسہ قیمت دینے کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ ادھر اچھی طرح سے دوستو یاد رکھو، ہم کام وہ کریں جس میں کیا ہو، یعنی سنت پر عمل ہو، صحیح طریقے پر ہو۔ اسی لیے جمہور اہل علم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، محدثین، سب کا اتفاق ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں، جس کو اشیاء خوردنی کہتے ہیں۔ چونکہ جتنی روایات آئی ہیں سب میں یہی آیا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دے دیں۔ امام ابو حنیفہ کی ایک روایت ہے جس میں کہتے ہیں قیمت ادا کی جا سکتی، قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے بھی نہیں کہا کہ سنت ہی، بلکہ وہ ان کا بھی ہے یہ کہ ہاں افضل یہی ہے، صرف جائز ہے کہ قیمت ادا کی جائے، لیکن تمام اہل علم نے اس کو مرجوح قرار دیا، کہا کہ نہیں، فطرانہ طعمۃ للمساکین، کھانے پینے ہی کی چیزیں دی جائے گی۔ اگر کسی نے قیمت ادا کیا تو بہت سارے اہل علم کہتے اس کا فطرانہ ادا نہیں ہوتا۔ ہاں بعض مرجوح قول کے مطابق کہتے ہیں کچھ مجبوری ہے تب، ورنہ کہتے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں، کھانے پینے کی چیزیں اس کو پہنچا دی جائیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ لے جا کر کے بیچ دیتا ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ تو کوشش سے کرے کہ کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دیں۔ اب ایک مسئلہ اور یہاں ہے جو عام طور پر آدمی کہتا ہے یہاں کوئی اناج گلہ کھانے پینے کی چیزیں لینے والا نہیں ملتا، کیش لینے والے سب مل جاتے ہیں، اور کیش دے دینا آسان ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کو یقین آ گیا کہ یہاں کوئی فطرانہ لیتا نہیں، آپ اناج غلہ دے کھانے پینے کی چیزیں، کوئی لیتا نہیں، ہر آدمی قید چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کھانے پینے کی ریل بیل ہے، اس کے گھر میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔
اسی لیے اس کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ تہمت اسے ضرورت ہی نہیں ہے، اگر نہیں لیتا تو صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے مدینہ طیبہ بہت ہی زیادہ قحط پیدا ہو گیا تھا، غذا کی بڑی کمی ہو گئی تھی، یمن لیٹر بھیجا اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہاں کی زکوٰۃ صدقات جمع کر کے کچھ مدینہ بھیج دو، چونکہ یہاں ان سال بہت ہی زیادہ قحط گوری سے تنگی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے اگر کوئی یہاں نہیں مل رہا ہے اور یہاں ضرورت نہیں محسوس کر رہے ہیں، آپ اپنے وطن، اپنے گاؤں یا اپنے علاقے میں یا دوست احباب اور کسی جگہوں پر اگر اس طرح سے کوئی ایک نظام ہے، اور آج تو بہت ہی آسان ہے، صرف ٹیلی فون ملانے کی دیری ہے اور وہاں نہایت آسانی سے ادا کر دیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ ایسے موقع پر شرعاً اس میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہو۔ اگر آپ اپنا فطرانہ یہاں حاجت مند نہیں ہے، دوسرے کے زیادہ حاجت مند ہے، وہاں ٹرانسفر کر دیں گے تو کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ایسے تنظیمیں اور ایسے لوگ ہیں، اور سب سے بڑی چیز ہر عمل آپ اپنے ہاتھوں سے کریں، سب سے افضل عمل ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے کریں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے اہل ویال ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کا خاندان ہے، ایک ٹیلی فون کر کے دے دے کہ بھائی ہمارے اتنے افراد ہیں، اتنا فطرانہ بنتا ہے 25 کلو، آپ برائے مہربانی کسی ضرورت مند کو دے دے، نہایت آسانی ضرورت مند کو مل جاتا ہے، شوق سے لے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور ان کے فقر و محتاجگی میں عید کے موقع پر استعمال میں آ جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز بہت اہم ہے، اچھا جب ایک قیمت کا سلسلہ لینے کا سلسلہ چل گیا نا، قیمت کا، تو ابھی قیمت دیتے وقت اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہمارے بر صغیر میں آج مسجد والے، مدرسہ والے رسید چھپاتے ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، رسید چھپاتے ہیں تو اس میں ایک لکھتے ہیں مد، کئی لائنیں ہوتی، ایک میں ہے مقدار کتنا، ایک میں ہے کیا دیا، دوسرے میں کون دیا، تیسرے میں کب دیا، ایسے رسید میں پتہ نہیں کیا کیا کھانے بنے رہتے ہیں لائنیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا مد ہے تو زکوٰۃ کے میں، صدقہ کا مد ہے تو صدقے کے مد میں، آپ نے کفارہ کسی کا ادا کیا ماں باپ کا تو اس کو کفارہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے فطرہ، فطرانہ ہے کہتے ہیں فطرانے کے۔ اب فطرانے میں یعنی ہمیں کیش چاہیے، ہم کیش لیں گے۔ اب یہاں ایک چیز یاد رکھیں، ٹھنڈے دل سے آپ لوگ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اغنوہ، اللہ نے فرمایا یہ فطرانہ دو مسکینوں کو تاکہ عید کے دن ان کو بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے، اغنوہ من الطواف، فطرانہ عید کے دن، عید کے پہلے پہنچا دو تاکہ کسی فقیر، کسی مسلمان غریب کے گھر میں فاقہ نہ ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، ان کو بے نیاز کر دو، مالدار بنا دو عید کے دن۔ اب مدرسے کے لیے لیا وصولہ رمضان میں، اور رمضان پورا رمضان شعبان کے 15-20 تاریخ سے لے کر کے شوال کے 15 تاریخ 10 تک مدرسہ بند ہے، بچے اپنے اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، آپ کا فطرانہ کہاں استعمال ہوا، کس غریب کو گیا؟ ایک سوچنے کی چیز ہے۔ آج سب سے بڑا مصرف مدرسے میں فطرانہ دے دو، اور مدرسے والے بھی لے جاتے ہیں، اس لیے کہتے کیش میں دو، کیش میں دو۔ میرے بھائی
عید کے موقع پر بچے 2 مہینے کے لیے اپنے گھر آئیں، کہتے ہیں ہمارے یتیم پڑھتے ہیں، مسکین پڑھتے ہیں، محتاج بچے پڑھتے ہیں، اگر باقی رہیں گے تو 2-4 رہ جاتے ہیں جو دور دراز سے نہیں جا سکتے، اور محلے والے ان کو بھی بیچتے رہتے ہیں۔ اب آپ کا فطرانہ جمع ہوا رمضان میں، شروع میں، بیچ میں یا آخر میں، اور استعمال جہاں ہونا ہے وہ بند ہے، سارے بچے اپنے اپنے گھر گئے ہیں، مدرسہ بند ہے، تو عید کے موقع پر آپ کا فطرانہ غریبوں کے کام آیا ہی نہیں۔ اسی لیے یاد رکھنا دوستو، فطرانے میں اور زکوٰۃ میں بڑا فرق ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ فطرانہ اور زکوٰۃ، صدقات، ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، پورا پڑھ ڈالیں، 8 ہیں، 8 قسم کے مصرف ہیں، 8 قسم کے لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، 8 میں سے کسی کو دیں یا سب کو دیں، لیکن باتفاق علماء فطر زکوٰۃ فطر کا مصرف صرف ایک ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ عام صدقہ زکوٰۃ، اس میں آپ آزاد ہیں، کسی بھی کار خیر ضرورت مند کو دیں، لیکن فطرانہ زکوٰۃ فطر جو ہے اس میں آپ کو آزادی نہیں، جہاں چاہیں دے دیں، کوئی مسجد کے امام کو دے دیتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ امام کو تنخواہ کم دیتے ہیں، مؤذن کو تنخواہ کم دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، بھائی اتنا زکوٰۃ دے رہے ہیں مؤذن کو، اتنا امام کو، لیکن رمضان میں پورے محلے کا فطرانہ بھی آپ ہی لیں گے، آپ کو دیا جائے گا۔ یعنی تنخواہ اس لیے کم دیتے ہیں کہ محلے کے لوگ اس کو فطرہ دیں گے، یہ مؤذن کو، امام کو اجرت میں دینا یہ فطرانہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اللہ اکبر، کہ مؤذن کی تنخواہ کم دیں گے، امام کی تنخواہ کم ہوگی، کیوں بھائی کم ہے؟ پورے محلے کے مسلمانوں نے طے کیا ہے کہ پورے محلے کا فطرانہ بھی عید کے پہلے آپ ہی کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ فطرانہ نہ ہوتا ہے نہ اس طرح سے کرنا جائز ہے۔ طعمۃ للمساکین، یہ عام محلے کے مسکینوں کا، مسلمان مسکینوں کا ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہ فطرانہ جو ہے زکوٰۃ عام صدقات تو کسی خاص موقع پر غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے، والمؤلفۃ تالیف قلب کے لیے، لیکن فطرانہ جو ہے کسی غیر مسلم کو نہیں دیا جا سکتا۔ طعمۃ للمساکین، روزے دار مسکین مسلمانوں کا حق ہے، اس لیے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ فطرانہ مستحقین کو پہنچنا چاہیے اور مستحقین کو دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کو عام زکوٰۃ خیرات کی طرح نہیں جمع کرنا چاہیے۔ بہت سارے بدعنوانیاں فطرانے کے موقع کے متعلق آ چکی ہیں، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اب ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ ادا کرنے کا وقت دوستو، ادا کرنے کا وقت بتایا ہم نے کہ اس کی سب سے افضل وقت ہے عید سے 2-4 دن پہلے، یا میں نے کہا ایسے وقت میں دے کہ وہ عید کے استعمال میں آ جائیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، کب تک دے سکتے ہیں؟ آخری ٹائم ہے عیدگاہ، لوگوں کے عیدگاہ جانے کے پہلے آپ نہیں، لوگوں کے عیدگاہ جانے کے پہلے۔ اب آپ عید کی صبح جائیں، آدمی نہا دھل کر کے عید کی تیاری کا بھائی فطرانہ رکھ لو،
اب بیچارہ عید کرے گا، اب آپ کے پیسے سے فطرانہ آپ نے دیا ہے، اب اس کو کھائے گا، پکائے گا، استعمال کب کرے گا؟ تو اسی لیے عید کے اتنا پہلے دے دو تاکہ استعمال ہو جائے۔ لیکن اگر بہت تاخیر آپ کرتے ہیں تو آخری وقت ہے ادائیگی کا، گرچہ اس وقت بیچارہ مسکین فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، قبل خروج الناس الی المصلی، لوگوں کے عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیں۔ پھر آپ نے یہ لاسٹ وقت بتایا، فمن اداہا قبل خروج الناس الی المصلی، مسکینوں کے، مستحقین کے، لوگوں کے عیدگاہ جانے کے پہلے پہلے اگر زکوٰۃ فطر ان کو پہنچا دیا، وہی زکوٰۃ مقبولہ، تو تمہارے اس زکوٰۃ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ قبول کر لیا یعنی تمہارے روزے جو نقائص و عیوب تھے اللہ نے پاک کر دیا، روز مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن ومن اداہا بعد الصلاۃ، لیکن اگر کسی نے فطرانہ ادا کیا لیکن رمضان لوگوں کے عیدگاہ چلے جانے کے بعد، فہی صدقۃ من الصدقات، وہ عام صدقہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ فطر کا فائدہ تب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ وقت کا خیال کریں۔ لیکن عام طور پہ ایک سوال آتا ہے، یہاں سوال آتا ہے، اور شاید کہ سامعین اور ناظرین کے بھی سامنے پیش آتا ہوگا۔ لاسٹ میں کوشش کی اور تو کوئی نہ مل سکا، جیب میں رکھے رہ گئے، اللہ اکبر، اب نہیں مل پا رہے ہیں، تو کیا کریں؟ تو کیا کریں؟ ادا کریں کہ بس ختم ہو گئی بات؟ وقت ختم ہو جانے کے بعد بھی فی الفور جتنی جلدی ہو سکتا ہو آپ ان کو پہنچائیں، ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، بس وہ فضیلت جو تھی طہرۃ للصیام کی، اس سے آپ محروم ہو گئے۔ لیکن اب گناہ سے بچ جائیں گے، کیوں؟ آپ نے توبہ استغفار کیا اور اس کی قضا کر دی، اس کو ادا کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے فطرانہ ادا کرنا۔ کچھ لوگ کہتے نکال کے رکھ دیے ہیں، عید کے بعد ہمیں جانا ہے وطن، ہم اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر دیں گے۔ نکال کے رکھ دینا کافی نہیں، وہاں تک پہنچنا کافی ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں پہنچنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہاں بھی اگر آپ ذرا محنت کریں، آپ بلڈنگوں میں رہتے ہیں، یہاں غریب کوئی نہیں ہے، اللہ نے گاڑی دی ہے، اس کی دو شکلیں ہیں، دو شکلیں ہیں۔ یہاں بہت ساری جمعیات ہیں، انہوں نے مقرر کیا ہے، آپ اپنا فطرانہ 2 دن پہلے وہاں پہنچا دیں، گندم چاول جو ہے خرید کر کے جو ہے دے دیں۔ کبھی اللہ تعجب کریں گے، عید کی رات کو وہاں جائے تو صبح عیدگاہ جانے تک لائن لگی رہتی ہے لینے والوں کی، اتنے لوگ آ جاتے ہیں لینے کے لیے۔ تو الحمدللہ آپ بروز ذمہ ہو جائیں گے، آپ نے ادا کر دیا، یہاں بھی مل جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے توفیق دیا ہے، آپ چلے جائیں لیبر کیمپ کی طرف چلے جائیں، تھوڑا سا ٹہلیں، گھومیں، ڈھونڈیں، تو الحمدللہ بہت سارے حاجت مند کھانے پینے کے سامان یہاں خریدنے والے یہاں بھی مل جاتے ہیں۔ بس کوشش کرنے کی ضرورت ہے، گھر بیٹھائے نہیں، آپ کوشش کریں گے تو اس طرح سے انشاءاللہ یہاں بھی آسانی سے اناج اور غلہ لینے والے، کھانے پینے کی چیزیں مل جاتے ہیں۔ اور اگر اسی کے ساتھ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، 50 ریال اور نکال کر کے دے دیں، بھائی لو جاؤ ذرا کھانے پکانے کے اور سامان جو ہے، تیل ہے، فلاں چیز ہے، سب وہی خرید لینا، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور کتنی خوشی اس کو ہوتی جب اس وقت یہ ساری چیزیں پا جاتا ہے۔ تو ہمارے بہت سارے سلف تھے،
حماد بن نبی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ایسے بہت طرف کے واقعات ملتے ہیں۔ وہ لوگوں کو افطار کراتے تھے اور عید کے دن جوڑا بھی پہناتے تھے اور ہر ایک کو عیدی بھی دیتے، لو جاؤ عیدی دے۔ تو انسان دیکھیں، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، یہ اتنا تو ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اور آپ بڑھا چڑھا کے دیں گے تو نفلی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کچھ رمضان کے متعلق اور مسائل رہ گئے ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آخری نشست میں کریں گے، اور بہت ہی ممکن ہے کہ اس سے جڑا ہوا جسے فطرانہ ہے، ایک کفارہ آتا ہے۔ کسی نے روزہ کا خراب ہو گیا تو اس کو کفارہ کیسے دینا چاہیے یا فدیہ کیسا دینا چاہیے، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔